اور اللہ معاف فرمائے مائیں بھی چنگیز خان سے کم بچوں کے لیے نہیں. ماں سمجھتی ہے کہ میں نے بچہ جن لیا، میرا احسان ہے، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، میرا احسان ہے. یقیناً آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے بتایا. لیکن اپنی فرسٹریشن، اپنی ٹھڑک بچوں پہ مت نکالو. 7 سال کی عمر تک تو بچے کو مارنے کا کوئی لاجک ہی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو بے اختیار سا ہے، اسے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط. گلاس ٹوٹ گیا، چپیٹ لگایا، ڈانٹ دیا، پھر کیسے کیسے ڈائلاگ، اس کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. پھر ایسی ماؤں کے بچے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتی ہیں، پتہ نہیں یہ بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے. وہ آپ سے سیکھ رہا ہے بدتمیزی. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک بچے سے کپ ٹوٹا، بچہ ہے کب ٹوٹ گیا. پرانی بات ہے، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے ہر گھر میں گھس جایا کرتے تھے نا، تو گھروں کے چیزیں دیکھتے تھے. اللہ نے مجھے ان چیزوں میں یادداشت اچھی دی ہے، بہت پرانے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے نا مجھے اس وقت پہ محفوظ کرا دی. اللہ کو پتا تھا شاید یہ کبھی ممبر پہ بیٹھے گا، یہ چیزیں اس کو دکھا دو، بیان کر دے گا. بچپن میں تو سب گھروں میں گھس جاتے، سبھی گھستے ہیں، ہم بھی گھس جاتے تھے. سب کی رپورٹیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے نہیں تھے، لیکن تھیں اپنے پاس. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے، ہم کسی گھر میں گئے تو ایک جو ہمارا دوست تھا اس کے ہاتھ سے کپ ٹوٹا. پہلے ماں نے تانا دیا، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. پھر اس کی بہن نے تانا دیا، اس کا تو کام ہی یہی ہے. پھر بھائی نے تانا دیا. پھر اتنے تانے. میں بھی چھوٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. ہمارا یہ دوست جو ہے، تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، بھائی یہ پوری ایک چین شروع ہو گئی ہے. جب تک زج نہ کر لینا اگلے کو. میرا کیا معمول ہے پتہ ہے، کبھی ہمارے گھر میں بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو مجھے غصہ نہیں آتا، ہنسی آتی ہے. ہنسی کیوں آتی ہے؟ اس کو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. دیکھو کسی کے ہاتھ سے بھی کچھ ٹوٹے گا نا تو اس کو خود بخود نیچرلی کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی محسوس ہونا کافی ہے، بس اتنا کافی ہے. اس پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. چھوٹے بچے سے تو یہی ہوتا ہے، گلاس ٹوٹ جائے، کپ ٹوٹ جائے، تو وہ اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ گلاس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے بھائی خود بدتمیزیاں کر کر کے اپنے گھر کا ماحول بچوں کے ساتھ خراب کرتے ہو. بچہ جب بدتمیز ہوتا ہے کہتے پتہ نہیں بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے، یہ کہیں سے بھی نہیں سیکھ رہا، وہ ماں سے سیکھ رہا ہے، وہ ڈیڈی اور پاپا سے بولو سیکھ رہا ہے. کہیں اور جانے کی اس کو ضرورت نہیں. اور اگر کہیں اور کوئی بدتمیز سے واسطہ پڑ بھی جائے تو اتنا سیکھتا نہیں ہے. سب سے پہلے کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ڈانٹے نہیں، کسی بات پہ تنبیہ نہ کریں. تمیز ڈانٹنے کا بھی کوئی تمیز والا طریقہ ہوتا ہے، کوئی تمیز سے بھی ڈانٹا جاتا ہے. 7 سال سے پہلے کا تو کچھ ہے ہی نہیں ڈانٹنا واٹنا، محبت سے بس تنبیہ کر دی جائے، ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. بچوں کو تو روبوٹ کی طرح جس ٹریک پہ ڈالو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بچے کے سامنے 5-10 دفعہ یہ کہو نا گانا سننا گناہ ہے، گانا سننا بری بات ہے، گانا سنتے ہی وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دے گا. یہ ہم نے نوٹ کیا ہے. آپ بچوں کو بولو کہ بیٹا یہ تصویر اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. چند بار محبت سے، ماں اور باپ ایک ہی چیز سکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو ماں الگ سکھا رہی ہو باپ کچھ اور سکھا رہا ہو، پھر بچہ کنفیوز ہوتا ہے. باپ سکھا رہے کہ بیٹا تصویر بری چیز ہے. جیسے ڈال آ جاتی ہے نا گھروں میں بچیوں کو بتاتا ہوں یہ ڈال کی چہرہ خراب کر دو، تصویر حرام ہے. ہمارے تو اللہ کا شکر گھر والے بھی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر والے الٹا سکھا رہے ہو، نہیں تمہارا باپ تو فنڈامنٹل اس قسم کا مولوی ہے، چھوڑو. اب بچہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. وہ نہ ماں کا بنے گا نہ باپ کا بنے گا. دونوں ایک ہی چیز سکھاؤ بھائی اس کو. وہ کھانے والے سے سرگودا کی طرف کھینچ رہی ہے ٹرین کو، اور یہ لاہور کی طرف کھینچ رہا ہے ٹرین کو، تو ٹرین تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی.